السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ لو جی آگے نے انہوں نے پتا ہونا ہے، یہ علم رکھتے نے سارا جی۔ ਇਹਨਾਂ رہی صاحب ਛਕੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਕੜੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। یہ وڈیری عمر دے نے ساڈے نالوں تے سارا کچھ دسنگے جی۔ جی دسو جی۔ حسینی انکل کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحت و طبیعت میں ٹھیک نے؟ کہنا جی بڑا ٹھیک ہو گیا ہے۔ تے اے دسو وہ جماعت دی مخالفت اور توہین دے وچ کوئی گل تے نہیں سنی تساں ایتھے؟ اے جڑے ملفوظات نے جماعت دے خلاف تے نہیں ہے کدرے سنے نے تسی ملفوظات؟ حسینی انکل جماعت کی مخالفت نو رکھو سائڈ ٹچ، میں نہیں مانتا کیونکہ مخالفت تو رہتی ہے اور پیغمبروں کی یہ سچائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کا مخالف ہوگا سمجھ لیں پکا سچا یہ جو پیغمبر میں وہی نے ہے ابھی جس کی سنایا ہے مخالفت یہ ہوگی۔ جماعت کی مخالفت میں اسے سمجھتے ہیں یا موافقت میں سمجھتے ہیں؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں سنا آپ کا، میں اچھا صرف آپ اپنا سوال لے کر آیا تھا، اچھا میں اپنا ٹھیک، سوال لے کر آیا تھا، میں نے کرنا ہے بس۔ میں کہیں اپنا سوال جی 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 حسینی انکل میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، جی ٹھیک ہے، اور میں کوئی ذلی بروزی یہ سب میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتا، میں صرف مانتا ہوں کہ اللہ کا سچا نبی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو کیا میں احمدی نہیں ہوں؟ مجھے بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم ذلی بروزی مانو، یا میرے احمدی بھائی کہتے ہیں ذلی بروزی مانو، بھائی میں نہیں مانتا، میں مرزا صاحب کو سچا نبی مانتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے ذرا بتائیں آپ، کیونکہ آپ تو کافی انفارمیشن ہے نا جماعت کی، بتائیے ذرا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بندے کی طرف وہ باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اس کا اپنا دعویٰ نہ ہو۔ یہ ایک ظلم ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، ان کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، وہ خود اس کا دعوے دار نہیں ہوتا اور نہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا۔ وہ بیچارہ اس بات میں معصوم ہوتا ہے کہ میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن بعض ماننے والے محبت میں یا نفرت میں ان کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں ایسی جو انہوں نے نہیں کہی ہوتی۔ تو مرزا صاحب کے ساتھ یہ مظالم ان کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں کرتے ہیں، جس کا مرزا صاحب کو خود ادراک تھا۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اب خلاصہ اس تحریر کا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو ان پر نبی اور رسول ہونے کا الزام لگاتے ہیں جاہل اور مخالف کے منصب پہ رکھا ہے یا اس نام سے منسوب فرمایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کسی کو بھی ان کے موافق کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان کے مخالف کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی طرف وہ بات منسوب کرے جس کا وہ انکار کرے۔ جی حسین بھائی میں بھی جزاک ایک اللہ، بات کرنا جزاک چاہتا ہوں اللہ، اس بارے جزاک میں۔ جی جی اللہ، جزاک اللہ۔ حسینی انکل مجھے آپ مسیح موعود علیہ السلام پر جو بارش کے قطروں کی طرح الہام ہوئے ہیں ان میں کوئی ایک ایسا الہام بتا دیں یا خواب بتا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلی بروزی کہا ہو۔ مرزا صاحب نے اگر اپنے آپ کو کہا ہے ذلی بروزی نبی، تو وہ اس زمانے کے مولویوں کے لیے کہا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی الہام وحی میں نہیں ذلی کہا بروز نہیں کہا، انہوں نے یہ اللہ نے صرف اور صرف ایسے نبی رسول کہا ہے بس۔ یہ بات بہت معقول ہے آپ کی جی، ٹھیک ہوگی حسین بھائی میں بات کرنا جی چاہتا جی ہوں۔ ضرور ضرور۔ دیکھیں جہاں تک یہ ہے کہ کوئی احمدی آپ کو احمدی کہتا ہے یا نہیں کہتا، یا تو اگر آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا تو کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے، انکلوڈنگ خلیفہ وقت بھی، کہ وہ آپ کو احمدیت سے نکال سکے۔ یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی دی ہی نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرتا رہے۔ آپ اگر آپ احمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ احمدی ہیں۔ کوئی بھی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی کو بھی، ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، یہ آپ کے جزاک اللہ، ایمان کا فیصلہ جزاک ہے، اللہ، آپ کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔
जज़ाक अल्लाह। हुसैनी अंकल, मुझे जी जी मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का कोई एक इल्हाम दिखा दें जी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें वही और इल्हाम में फरमाया हो या ख्वाब में कहीं दिखा दिया हो कि तुम ज़िल बरूज़ी नबी हो। अल्लाह ताला ने सीधा सीधा उनको नबी और रसूल कहा है। अगर मिर्ज़ा साहब ने ये अपने लिए जी अल्फाज इस्तेमाल किए ज़िल बरूज़ जी के, तो भाई उस ज़माने के मौलवियों के लिए किए थे, जी बाकी नहीं। या तो नबी होता है या तो नबी नहीं होता। जी बिल्कुल मिर्ज़ा साहब नबी हैं और अल्लाह के सच्चे नबी हैं। जिस तरह पिछले 1 लाख कमो पेश 1,24,000 पैगम्बर गुजरे थे, या अल्लामा साहब बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, अगर अल्लामा साहब तो हमारे, मैं तो इनको अपना ही आलिम दीन समझता हूँ। हम्म ज़रा ये देख के कहीं ना कहीं से बढ़ के बता दें अगर कोई इल्हाम या वही है जिसमें मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम में ज़िल बरूज़ कहा हो, ज़रा बता दें अल्लामा साहब। अल्लाह जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अल्लाह इसके मुतल्लिक एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला कभी भी दुनिया में ज़िली नबी नहीं बनाता, ना बरूज़ी नबी बनाता। ये अल्लाह ताला की सुन्नत ही नहीं है। तो जब अल्लाह की ये सुन्नत नहीं तो फिर कहाँ से तलाश करें? अल्लाह ताला हमेशा नबी और रसूल बनाता है। क्या अल्लाह ताला ने कभी किसी को गैर हकीकी नबी भी बनाया? नहीं कोई नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। भी नहीं। अगर कोई कहे कि मैं गैर हकीकी नबी कहना ये दुरुस्त होगा, उससे इंसाफ हाँ होगा? ये तो ये वो बंदा अगर कह रहा है अपने आप को गैर हकीकी नबी, तो उस बंदे ने उस ज़माने के मौलवियों को समझाने के लिए कहा होगा, जिस तरीके से मौलवी कुफ़ार ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक MOU साइन हो रहा था, उसके अंदर कहा था कि अगर हम आपको रसूल अल्लाह मान लेंगे तो फिर हमें और आप में झगड़ा क्या रह जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से वो रसूल अल्लाह का लफ्ज़ काटा था, लेकिन अपने आप को ये नहीं कहा था कि मैं रसूल अल्लाह नहीं हूँ। वो अपने आप को मानते थे रसूल अल्लाह, और उनके इर्द उनके सहाबी भी मानते थे। सिर्फ उन काफिरों को यकीन दिलाने के लिए वो लफ्ज़ काटा था। इसी तरीके से मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ज़िल बरूज़ कहा है और गैर हकीकी नबी का इस तरह की बातें की हैं। अल्लाह ताला ने उनको कहीं भी नहीं कहा कि तुम ज़िल बरूज़ या गैर हकीकी हो, या तो नबी होता है या नबी नहीं होता। जज़ाकल्लाह डेसॉल्ट। क्या गैर अहमदी मौलवी ज़िली और बरूज़ी को मानते थे, इसलिए उन्होंने बताया कि मुझे भी ज़िली बरूज़ी समझ लो? वो तो उनको कख भी नहीं मानते थे, उनको छੱड दो, वो तो ऐसे ही मौलवी थे। वो बात आप, गैर अहमदी मौलवी तो सिर्फ इतना ही लफ्ज़ जानते हैं कि या नबी होता है या नबी नहीं होता, या रसूल होता है या रसूल नहीं होता। दैट्स इट। मैं तो हुसैनी अंकल सिर्फ इतना जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहीं भी उनको ज़िल बरूज़ नहीं कहा। अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ नबी और रसूल कहा है बस। या बाकी जो मौलवी जो ज़माने के, वो तो मिर्ज़ा साहब को कख भी नहीं मानते थे, उनको छोड़ दें आप। हम तो सिर्फ मिर्ज़ा साहब के वही इल्हाम को मानते हैं। हमारे लिए सिर्फ इल्हाम और वही हुज्जत है, ना तो सीरतुल मेहदी हुज्जत है, ना ही हाँ दूसरी कोई किताबें हैं। सिर्फ हाँ वही और इल्हाम हुज्जत है जिसमें अल्लाह ने उनको नबी और रसूल कहा है। कोई हाँ ज़िली बरूज़ नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है, ये हाँ सारी ड्रामेबाजी है मौलवियों की। ठीक। साहब एक अस्सलाम वालेकुम, एक हाँ इन भाई को मैं एक हवाला पढ़ के सुना दूं। ये वफात से 20 घंटे पहले का हवाला है। हम्म ये भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं नबूवत का दावा करता हूँ और कि मैंने नया दीन बना लिया है, या मैं किसी अलग कबीले की फ़िक्र में हूँ। नमाज मैंने अलग बनाई है, या कुरान को मनसूख करके और कुरान बना लिया है। सो इस तोहमत के जवाब में मैं बजिज़ इसके कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहूँगा, और क्या कहूँ। जो बंदा मिर्ज़ा साहब पे नबूवत का इल्ज़ाम लगाता है ना, नबूवत का दावा किया है, उसके बारे में ये मिर्ज़ा साहब ने कहा है। आपने लानत कबूल फरमा ली मिर्ज़ा साहब के हाथों, वहीद साहब? भाई अगर मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया था तो क्या इसका आप तो मुझे एड्रेस कर रहे हैं शहंशाह साहब? आप मुझे एड्रेस कर रहे हैं एक मिनट मलिक ठहरे साहब? रहीम साहब। सुनो इसके लिए बात तो सुने हम। सिंपल, नहीं इसके मलिक लिए साहब, तो अगर आप मुझे सादा एड्रेस कर रहे हैं तो सा, फिर की आपको बात जवाब तो देना है। बता दें तो वो सुन लेना, करें दरमियान में काटे ना बात को। जी जी अगर मिर्जा साहब का दावा नबूवत नहीं है तो या इसके लिए एक फिक्रे की जरूरत है कि मेरा दावा नबूवत नहीं है, या 12 सफ़ों की जरूरत होती है, 12 सफ़ों का रसाला लिखने की ज़रूरत होती है अगर बंदे को ये बताना पड़े कि आप मुद्दई नबूवत हैं। इसका जवाब है नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई आपने अल्लामा साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई। अगर मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा नहीं होता अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हम में और अब में झगड़ा किस बात का था? क्योंकि जब तक उन्होंने दावा नहीं किया था, जब तक तो उनके पैर दो दो भी पीने को तैयार थे। आप जैसे मौलवी उलमा इकराम जो बहुत अच्छा मुनाज़िर मानते थे, बहुत अच्छा इंसान मानते थे, नहीं, मौलवी मानते थे, जैसे दावा किया, वो भाई कुछ भी जैसे नहीं, दावा किया वैसे खिलाफ हो गए। कुछ भी सॉरी, नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं मानते थे। उनको जो मानते थे
وہ میں بتاؤں گا تو پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. وہ کچھ بھی نہیں تھے, لیکن جو وہ نبوت کا مسئلے نہ دعویٰ, کھڑے کریں آپ پھر مسئلے نہ ادھر کھڑے ہی کریں. رہیں نا, پھر ادھر ہی رہیں. اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر کوئی بندہ کہے آپ کو رحیل صاحب آپ کا نبوت کا دعویٰ ہے, آپ مدعی نبوت ہیں, تو آپ کتنا لمبا جواب دیں گے اس کے لیے؟ میں ایک لائن میں کہوں گا یا تو نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا. نہیں مطلب آپ کو کوئی پوچھے رحیل احمد آپ مدعی نبوت ہیں, کیا جواب دو گے آپ؟ میں تو اگر نبی ہوا تو میں کہوں گا کہ ہاں نبی ہوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام میں وحی میں نبی کہا ہے. اگر نہیں تو یہ نہیں کہوں گا کہ غیر حقیقی, غیر اگر سرکاری اگر آپ اور اگر غیر آپ مدعی پرائیویٹ, نبوت یہ نہیں. اگر آپ مدعی نبوت ہیں بھی تو بھی کتنی جگہ چاہیے لکھنے کے لیے, کتنے صفحوں کی ضرورت ہے لکھنے کے ہاں میں مدعی نبوت ہوں؟ ایک لائن بھی بہت ہے, ایک ایک لائن بھی لائن. بہت ہے. اگر انکار کرنا ہو تو کتنی لائنوں کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے بھی 2 لفظ بہت ہیں. ہاں, تو یہ 12 صفحے جو کالے بندہ کرے, کیوں کرے 12 صفحوں میں؟ وہ اس لیے کرے علامہ صاحب کیونکہ اس زمانے کے مولوی نہیں ماننے کو تیار تھے نا. میں کیا آپ کو نہیں بتا رہا ماننے ہوں, کو میں نے آپ کو تیار ایک تھے؟ مثال دی. میں نے کیا آپ کو نہیں ایک ماننے مثال دی نا. میں نے آپ کو ایک مثال دی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایم او یو ہو رہا تھا کفار کے ساتھ, وہ چھوڑ تو دیں, اس کو اس نبی طرف کریم صلی نہ اللہ علیہ جائیں. وسلم آپ یہ بتائیں کہ ایک اگر آپ کو بتانا ہے مثال کہ انہیں آپ کی دیں گے مدعی نا. نبوت ہیں یا آپ مدعی نبوت نہیں ہیں, ان دونوں کاموں کے لیے کیا 12 صفحے کے رسالے کے لکھنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ سن لینا ہمارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم بھائی انہیں کی رول مثال دیں ماڈل, گے. اس رول ماڈل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نا. انہوں نے تو کوئی 12 صفحوں کی میں کتاب پیش کر لکھ رہا کر, ہوں نا, سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. یا خام خانہ نا ان کی سنیں طرف گے تو جھوٹ پتہ چلے گا منسوب نا, کریں. سنیں گے تو خام پتہ چلے خانہ گا. ان کی طرف جھوٹ منسوب. نہیں نا, میں کوئی شادمیت نہیں کر رہا, نعوذ باللہ, میں کوئی شادمیت نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں جب وہ ایم او یو ہو رہا تھا, آپ کو بھی یہ بات پتہ ہوگی, کفار سے ایم او یو ہو رہا تھا, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا اس میں سے رسالت کا لفظ, رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. ہاں, کیونکہ کفار محمد یہ بن کہہ رہے تھے اگر عبداللہ ہم آپ کر کو دو. رسول ہاں اللہ ٹھیک مان ہے, لیں گے. تو ادھر ہی فرمایا تھا جی کہ میں جی اللہ کا جی نبی جی اور جی رسول تو ہوں ہی. وہ تو معاہدہ جی کرنے جی کے جی لیے جی تھا اس نا. پہ یقین نبی تو رکھتے تھے نا. نبی اور رسول ہونے نبی سے کریم انکار تو کبھی بھی نہیں کیا نا. جی کبھی بھی نہیں کیا, تو کبھی بھی نہیں کیا. ان کے اسی رول طریقے ماڈل سے میں, ان کے رول ماڈل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ میں نبی اور رسول اسی نہیں ہوں. طریقے سے اسی طریقے سے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں نبی رسول نہیں ہوں. انہوں نے ہمیشہ مثالیں پیش کی, دل اچھا, اگر بروز کی, نہیں, کیونکہ اگر اگر قرآن میں بھی اگر ان کا کانسیپٹ ہے نا. یہ دعویٰ, او بھائی ٹھہر جو یار, اتنی تیز رفتار آپ بولتے, اگر ان کا یہ انکار نہیں تھا, اقرار کرنے کے لیے کتنے صفحے چاہیے؟ اقرار انکار کرنے کے لیے ایک انکار لائن کرنے کے چاہیے, لیے بھی 2 لفظ چاہیے, اور یہ 2 لفظ اظہار چاہیے, کے لیے بھی 2 انکار لفظ کرنے کے چاہیے. لیے بھی 2 لفظ چاہیے. تو یہ جو 12 صفحے جی کا بالکل. رسالہ ہے, ایک غلطی کا ضالہ, یہ کیوں لکھا گیا ہے یہ سمجھا دیں آج. یہ اس زمانے کے مولویوں کو سمجھانے کے لیے ہے. تو یار مولویوں کو کیا سمجھایا, اس میں کیا سمجھایا ہے؟ یہ سمجھایا نا کہ وہ جاہل جو مخالف تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تشریعی نبی ہے. وہ تشریح یہ نبی کس سمجھایا نے کہا, مرزا صاحب کس نے. نے کہا تشریح نبی ہے؟ وہ جاہل مخالف اچھا سمجھتے تھے نا. چلے چلے ٹھیک ہے, مولوی جاہل یہ سمجھتے تھے کہ یہ تشریح نبی ہیں, تو کیا مرزا صاحب نے بتایا میں کیا ہوں؟ مرزا صاحب نے اچھا تو یہ بتایا جی راہل غیر صاحب, مستقل. جی راہل صاحب, ان سے پوچھیں کہ قرآن کریم کہہ رہا, قرآن کریم میں ختم نبوت نہیں ہے, قرآن کریم رسول میں اللہ بول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا جو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے 4 دفعہ ان کو نبی اللہ قرار دیا. اب ایک لائن میں یہ کیسے سمجھائی جائیں یہ باتیں؟ چلے یہ آپ دونوں سمجھا دیں ایک ہاں, لائن میں میں. اس اب کا ان سے جواب یہ دوں. بھی ٹھیک ہے پوچھا ٹھیک ہے, جائے, بہت اہم سوال علامہ ہے. صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہی اپنے بھائی آپ کو رحمت اللہ عالمین تو او نہیں بھائی کہا او تھا, بھائی او بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا تھا نا. او بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ, اپنے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا تو تھا ایک نا. ایک کر کے سوال کرو رحمت نا. اللہ عالمین ڈائریکٹ تو نہیں کہا تھا. وہ ہاں, آپ کے سوال کا بھی میں جواب دوں گا, نذیر صاحب کے سوال کا بھی جواب دوں گا, لیکن میں اگر جواب دے دوں گا پھر میرے سوال کا جواب مل جائے گا کہ 12 صفحے کا رسالہ کیوں لکھا, اور اس اس میں کا کیا, جواب تو میں نے دے دیا اور نا, اس میں کیا جاہل مخالف کو سمجھایا, بتانے کے لیے. اس میں کیا سمجھایا کہ میں شریعت والا نبی نہیں ہوں, تو میں کیا ہوں؟ اس میں مرزا صاحب نے سمجھایا ہے کہ محمد کی چیز محمد کو پہنچ گئی, ایک فنا فی رسول کے ذریعے وہ نبی بنے ہیں, فنا فی صدیقیت کی رسول کے کھڑکی ذریعے کے بنے, ذریعے. فنا فی وہ غیر تشریحی نبی ہیں, غیر مستقل نبی ہیں. ایک ایک کر کے یار, فنا فی رسول کے ذریعے نبی بن جاتا ہے بندہ. جی بالکل بن سکتا ہے. اب ایک ٹیچر ہے, ایک اچھا ٹیچر ہے, وہ اس کے اسٹوڈنٹ کبھی بھی ٹیچر نہیں بن سکتے. وہ ٹیچر ہی آخری ٹیچر رہے گا. اب مجھے بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر تھے ہمارے اچھے, تو ان کی جو اسٹوڈنٹ ہوں گے, اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے, وہ بھی ٹیچر بنیں گے نا کسی اچھے اسکول کے. نہیں, جب
وہ یہ تو نہیں کہ جو جس پوسٹ پر ان کا استاد بیٹھا ہوا ہے وہ ڈگری کالج سائنس زمیندار ڈگری سائنس کالج جی ٹی روڈ گجرات پہ ٹیچر لگا ہوا ہے، جو شاگرد ہے اس نے ان کی کرسی پہ تو نہیں بیٹھنا، جا کے جب تک وہ موجود ہیں ان کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے. ہاں وہ ریٹائر ہو یہی جائیں، تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ریٹائر ہو جائیں. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. علامہ صاحب جو ٹیچر ہوتا ہے اچھا، اس کے جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ٹیچر بنتے ہیں. وہ بھی اب وہ اس ٹیچر ٹیچر بنتے کی ہیں جگہ لیکن نہیں لے اپنا سکتے. اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے اپنی جا کے نوکری کرتے ہیں نا. جی جی، جو مرزا صاحب نے بھی یہی کہا نا، مرزا صاحب نے نہ تو مرزا ایک صاحب نے شوشہ بھی بڑھایا. اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے مرزا صاحب اپنے نبی بن گئے اپنی طرف سے. مرزا صاحب نے نہ تو اس مذہب میں ایک بھی شوشہ بڑھایا نہ یار کم میں نے کیا. پوچھا ہے شوشہ مرزا بڑھایا صاحب کہ نے نہیں اسی بڑھایا؟ ٹیچر کے انہوں نے ٹیچر کو کوئی فالو کیا شوشہ، نا. انہوں نے، یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کوئی شوشہ نہیں بڑھایا، صرف اتنا بتایا ہے کہ دیکھو پہلے تم گمراہی پر تھے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے استعارہ کے رنگ میں، تو انہوں نے کہا کہ اب استعارہ کے رنگ میں خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو تم سمجھتے ہو نا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ کافر ہیں، نہیں 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 نہیں، ایک تثلیث ہم میں بھی ہے. ایک تثلیث انہوں نے علامہ بتائی کہ صاحب، وہ بھائی صبر تو کرو. علامہ صاحب پاک اگر اب تثلیث. استہاروں پر جائیں گے نا، اگر اب استہاروں پر جائیں گے تو میں سورہ حج کی وہ آیت نکالوں گا جس او کے اندر یار، اللہ او یار فرماتا ہے حج آج، او یار سورہ حج نہیں کی، نہیں، سن لیں او سن یار لیں، سورہ سورہ حج حج کی کی وہ آیت آیت کس نے، نکالوں گا جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ان کی اپنے باپ داداؤں کی طرح یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او مجھے بھائی جیسے میں اپنے اس کی باپ اس دادا کی کو تو یاد بات کرتے ہر جیسے مجھے سوال یاد کا، کرو. ہر سوال کا یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ذکر کرو میں آپ میرا. کے ہر سوال کا جواب دوں گا علامہ صاحب. آپ کے میرے ہر سوال کا یہی جواب ہے آپ کے پاس، سورہ حج کی وہ آیت. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب نے اس شریعت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا نا، لوگ منکر ہو گئے تھے، لوگ کہتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لوگ یہ ماننے لگ پڑے تھے. کتنا بڑا بگاڑ آ گیا تھا. لوگ کہتے تھے خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہو، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. تو مرزا صاحب نے اصلاح کی، شریعت میں کوئی بگاڑ آ گیا نا، تو مرزا صاحب نے کوئی نئی چیز یہ نہیں جواب ڈالی، سن لیں، صرف یہ بتایا جواب کہ سن لیں دیکھو، نا، اب جواب دیکھو سن آج لیں، کے بعد ڈوٹ لگا لیں، جواب استعارہ سن کے لیں، رنگ میں خدا کا بیٹا بھی ہوا کرے گا. جواب سن لیں نا، ڈوٹ لگا لیں، جواب سن لیں. دیکھیں آپ نے جو مثال دی ہے نا کہ استعارہ کے رنگ میں خدا کا بیٹا ہوگا، اس کا مثال تو میں نے آپ کو دے دی سورہ حج سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے باپ دادا کی طرح یاد کرو، ذکر کرو نہیں لکھا ہوا اس میں، یاد کرو لکھا ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ اب کیا بگاڑ ہو گیا تھا جو سدھارنے آئے تھے مرزا صاحب علیہ السلام، وہ یہ بگاڑ ہو گیا تھا کرسچنوں والا عقیدہ اپنا لیا تھا آج کے مسلمانوں نے. مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ 2000 سال سے اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ پہ سجے پاسے بیٹھے ہیں. مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے 2000 سال سے زندہ ہیں، اوپر بیٹھے ہیں. تو وہ یہ بدعت دور کرنے آئے تھے، یہ بدعت دور کرنے آئے تھے. باقی میں آپ لوگوں میں سے ہی نکل کر آیا ہوں، میں نے ایک شوشہ بھی چینج نہیں دیکھا، میں نے ایک نقطہ بھی نہیں تبدیل دیکھا، میں نے ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں دیکھا، میں نے وہی سب کچھ دیکھا جو اپنے وہاں دیکھتا تھا. ریل صاحب میں نے آپ کا شناختی کارڈ نہیں مانگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں والے عقیدے مسلمانوں میں آ گئے تھے اور مسلمان ماننے لگ پڑے تھے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ تم کہتے ہو کہ اس نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ کوئی نہیں اس کا بیٹا. یہ کتنا بڑا بگاڑ آ گیا تھا. عیسائیوں والا عقیدہ مسلمانوں نے اپنا لیا تھا، وہ یہ ماننے لگ پڑے تھے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہی نہیں. مرزا صاحب نے بتایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، استعارہ کے رنگ میں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی، یہ ذرا میوٹ کرے نا یہ اچھا بھی کدھر سے شور ہے. مسلمان یہ ماننے لگ پڑے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لیکن مرزا صاحب نے بتایا کہ دیکھو ایک ہے روح القدس، ایک ہے اس کا بندہ، ایک ہے خدا. ان تینوں کے ملانے سے بندے کے اور خدا کی محبت سے جو چیز پیدا ہوتی ہے نا، متولد، وہ ہے روح القدس. ان تینوں کے ملانے سے ایک پاک تثلیث پیدا ہوتی ہے. مسلمان عیسائیوں والا عقیدہ پکڑ کے بیٹھ کے تھے اور کہتے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. مسلمانوں میں بہت زیادہ خرابی ہو گئی تھی. مرزا صاحب نے آ کے بہت بڑی اصلاح کر دی ہے. ایک تو لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک اور بھی عقیدے کا بگاڑ تھا. مسلمان یہ ماننے لگ پڑے تھے کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے کہا نا ایک دن جنگ سے واپسی پر کہ جس نے آج یہ مانا کہ یہ بارش ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کفر کے ساتھ صبح کی ہے.
اور جس نے یہ مانا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اس نے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ صبح کی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا بگاڑ مسلمانوں میں آ گیا تھا۔ مسلمان یہ مانتے تھے کہ ستاروں کی گردش سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ستاروں کی گردش سے ہو رہا ہے۔ تقریر کرنی ہے علامہ صاحب، ہیں؟ جواب بھی سننا ہے، تقریر کرنی ہے آپ نے، نہیں جواب بس سننا ہے آپ نے۔ میں نے کہا نا یہ تین تو باتیں میں نے بتا دی نا۔ ایک تو مسلمان ستاروں کی گردش پر ایمان نہیں رکھتے مرزا تھے۔ صاحب نے جو دیکھیے، ہم تو مرزا صاحب کی لفظ بائی لفظ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اگر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا، اس کے آگے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ باقی جہاں تک بات ہے مرزا صاحب کے کلام کی، باقی کلام مرزا صاحب کا تمثیلی کلام بھی ہوتا ہے نا، ایسے ہی تھوڑی بس ڈائریکٹ اس طرح۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہمارا ہاتھ تھا بیت رضوان پر، اس کا بھی آپ تعویل کریں گے نا؟ کیا تعویل کریں گے؟ آدم کی اپنی صورت پہ آدم کو بنایا، کیا تعویل کریں گے؟ اپنے لیے آپ پنچر لگا لیں گے، اپنے لیے آپ جتنے پنچر لگانا ہو لگائیں گے علامہ صاحب، لیکن اگر مرزا صاحب نے کوئی کھچ مارنا، مرزا صاحب نے اگر کچھ کہا ہے، اگر کچھ کہہ دیا مرزا صاحب نے، اگر مرزا صاحب نے کچھ فرمایا ہے تو اس پر آپ اتنا نہیں نہ کریں۔ نہیں ایک چوتھا بھی سن لو، چوتھا بھی قیدہ مسلمانوں میں بہت بڑا بگاڑ آ گیا تھا۔ مسلمان مانتے تھے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کفارہ ہو جاتا ہے، کفارہ، بچہ مر جائے۔ مرزا صاحب کا بچہ فوت ہو گیا نا چھوٹا، وہ انموائل بشیر جو پہلا تھا، تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ کفارہ، اس نے یہ بچہ جو ہے یہ کفارہ ہے تمہارے گناہوں کی سزا کے لیے، تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ ادا ہو گیا جنہوں نے غم منایا ہے نا انموائل بشیر کے مرنے پر۔ یہ چوتھا عقیدہ مسلمانوں میں بگاڑ ہو گیا تھا۔ مسلمان قرآن کی آیت پر ایمان لے آئے تھے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہ بہت بڑا بگاڑ تھا مسلمانوں میں، بہت بڑے بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے تھے۔ مرزا صاحب نے آ کر دین کی تجدید کر کے دین کو زندہ کر دیا اور لوگوں کے عقیدوں کو سیدھا کر دیا۔ اور کون سی مسلمانوں کی اصلاح کی ہے مرزا صاحب نے؟ شریعت میں نہ کوئی کمی کی ہے، نہ کوئی اضافہ کیا ہے، اصلاح کی ہے۔ اور پانچویں کون سی اصلاح کی ہے؟ بے شک مرزا صاحب نے نہ تو نقطہ ایک بڑھایا ہے اسلام میں، نہ ہی کم کیا ہے۔ صرف اور صرف وفات مسیح کا ایک عقیدہ، جو غلط عقیدہ چلا آ رہا تھا حیات عیسیٰ کا، اسے درست کیا ہے۔ باقی جو جیسا میں وہاں چھوڑ کر آیا تھا اپنے مذہب میں، اپنے فیملی میں، وہی مجھے یہاں جماعت میں ملا ہے۔ باقی میں نے کچھ بھی چینج نہیں دیکھا، سب کچھ وہی ہے، صرف وفات مسیح اور حیات مسیح کا ایک جھگڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، رگڑا یہ دیا۔ اچھا یہ حامد بھائی، اس بندے نے توہین کی ہے، یہ کہہ رہا ہے مرزا صاحب نے کھچ ماری ہو۔ نہیں وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک اور بھی اصلاح کی۔ ملک صاحب آپ کے بارے میں بتاؤں میں، ملک صاحب آپ کے بارے میں نہیں چھوڑ دو ملک صاحب کو، چھوڑ دو رہی، چھوڑ دو۔ تو علامہ صاحب نے اپنے بندے لے کر آپ کے دروازے پر بھیجے تھے، رحیم صاحب چھوڑ دو علامہ صاحب نے اپنے بندے آپ کے دروازے پر بھیجے تھے، چپ کر دو یار، دوبارہ عقیدہ چینج کر لیا۔ چپ کر دو، مجھے بات کرنے دو۔ پانچواں قیدہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، پانچواں قیدہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک اور بتانے دینا، سچ کیوں نہیں بتانے دے؟ میں لگا سی قیدے بیان کر نہ کرو آ گیا نا میرا کہہ لو موجود۔ رحیم صاحب سنیں، پانچواں قیدہ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک یہ بہت بڑا بگاڑ آ گیا تھا۔ مسلمان سمجھتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا صاحب نے کہا جو میرے اوپر کلام نازل ہوتا ہے یہ بھی خیر، یہ بھی کلام خیر ہے، یہ بھی ایک خیر ہے، یہ ایک نیا کلام جس طرح قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اتنی پیاری تلاوت آپ نے کی، اتنا مزہ آیا۔ سن تو لو نا، جس طرح قرآن کی تلاوت کری، مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ سنے مزہ، چلو ٹھیک ہے، وہ میں اپنے مزے کے لیے پڑھتا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کہا نا، اسی طرح مرزا صاحب نے کہا کہ جو میرے پر کلام نازل ہوتا ہے نا یہ بھی اسی طرح کا کلام ہے، قرآن کی طرح میں مان لایا، تورات کی طرح، انجیل کی طرح، زبور۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اور بتائیں کون کون سا
مرزا صاحب نے کمی بیشی یار کی علامہ نہیں ہے صاحب شریعت میں. جواب نہیں سنتے یار آپ، اچھا جواب نہیں سنتے چلو یار، دو جواب جواب نہیں سنتے یار، دو علامہ صاحب جواب نہیں سنتے یار. دو نا جواب دو نا جانمن دو. علامہ صاحب دیکھیں علامہ صاحب، میرا جو عقیدہ ہے کرسٹل کلیئر ہے. میں مرزا صاحب کو نبی اور رسول مانتا ہوں، کوئی ذلی برودی یہ سب ڈرامے بازی میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، نبی میں صرف مرزا صاحب کے وحی اور الہام پہ ایمان رکھتا ہوں. سیرت المہندی اور باقی جو کتابیں ہیں فضول میں ان پہ نہیں مان رکھتا. ذاتی زندگی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، مرزا صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات، اگر مرزا صاحب یہ ساری باتیں کہے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی جو آپ لوگوں نے پکڑ لی ہیں، کچھ باتیں ایسی کہیں گے تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے ان کو ڈیفائن کرتے سارے دن بیٹھ کے ان کو ڈیفائن کریں، اس کا دفاع کریں. ہم کیوں کریں بھائی؟ 1400 سال پہلے لوگ بہت کچھ کام کرتے تھے، ہم کیوں، ہمیں تھوڑی پتا، ہم کیوں ان کو دفاع کریں گے اس کو؟ تو اس لیے مرزا صاحب بھی جو کر گئے ہیں انہیں جانے دیں، مرزا صاحب کو سائڈ میں رکھ دیں، اپنا ایمان کی ذکر کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے باقی پچھلے نبی وفات پا چکے تھے. مرزا صاحب علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں جس طرح پچھلے نبی تھے. ٹھیک ہے، کوئی ذلی بروز نہیں ہے، سب فضول ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی ہی بات ہے، باقی سب کچھ سیم ہے آپ میں اور ہم میں، اور کوئی نہیں ہے. نبوت چلتی رہے گی انشاءاللہ قیامت تک، اور کچھ بھی نہیں ہے. جزاک اللہ وحسن الجزا. چلو شکر ہے. اب آپ نے بات کر لی ہے، اب میں کر لوں بات؟ آپ کہتے ہیں مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. جی کر لیں بات، لیکن توہین کریں گے تو بیچ میں بولوں گا، اگر شادمیت کریں گے تو بیچ میں بولوں گا. یار میں شاطمیت میں کوئی میرے لفظ ابھی تک میرے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ پہلے ہی آپ ڈرے ہوئے ہیں. ہر بات شاطمیت نہیں ہوتی، یہ شاطمیت کو ابیوز کیا جا رہا ہے آج کل. کوئی آدمی کہے میں نے پانی کا گلاس لینا ہے، پانی پینا ہے، تو اس نے کہا تم نے شاطمیت کی ہے. کوئی آدمی کہے یہ کرسی لا کے رکھ دے، انہوں نے کہا تم نے شاطمیت کی ہے. کوئی آدمی کہے السلام علیکم، اس نے کہا تم نے اوکے وکیل شاطمیت اعلیٰ صاحب، ہے. ٹھیک ہے وکیل اعلیٰ صاحب، ٹھیک ہے نہیں، وکیل یہ اعلیٰ صاحب، بات ٹھیک ہے. آپ نے جو مجھے لفظ کہے تو میں کہوں یہ شاطمیت کر دی. تو شاطمیت کے لفظ کو آپ ٹھیک ابیوز کہہ رہے ہیں وکیل اعلیٰ صاحب. میں کوئی شاطمیت نہیں کرتا، نہ کوئی شاطمیت ہوتی ہے. یہ فضول ایک بہانہ بنایا گیا ہے، شرارت بنائی گئی ہے بات نہ کرنے کے لیے، یا کسی کے پیچھے ڈھول پیٹنے کے لیے. اب کل یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھ لیں ایک میں ابھی 1400 سال پہلے جاؤں گا نا، میں بندے 1400 سال نے پہلے کی بات کروں گا تو پھر وہ شاطمیت کہہ کے لوگ مجھے فتوے لگائیں گے مجھ پہ، یہاں اگر میں تقریر 1400 کی سال پہلے کی بات جماعت کے کروں گا. موقف پر، صبر سائید صاحب نے جماعت کے موقف پر تقریر کی، بڑی دھواں دار، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بہت اچھا آواز تھی ان کی. اس میں اپنی تقریر میں انہوں نے دو باتیں ایسی کہیں جو جواب کے قابل تھیں، تقاضا کرتی تھیں، دوسرے آدمی کو چیلنج تھا کہ تم اس کا جواب دو. ان وہ میں خدا سے کا واسطہ علامہ صاحب کو بات کرنے دیں. اس میں ٹھہر جائیں ذرا، کوئی بات نہیں. اس میں ایک یہ تھا کہ یہ لوگ کبھی تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ یہ کبھی نہیں ثابت کر سکتے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. ختم نبوت کوئی نہیں ہے بلکہ اجرائے نبوت ہے. لیکن قبل اس کے کہ کوئی اس کا جواب دینے کی صحیح کرتا، اٹیمپٹ کرتا، درمیان ایک اور اسپیکر مخلص صاحب سے آ کر کہا کہ ان سے جواب نہ لیں، یہ انہوں شاطمیت کا نے گالیاں آ نہ کے کریں گے. فرمایا کہ کوئی بھی عیسیٰ وکیل آدمی علیہ جو اس کا اعظم، السلام، جواب آپ دے یہ گا، بیان عیسیٰ علیہ 3500 السلام، دفعہ کرا چکے ہیں، کتنی دفعہ کرانا کوئی ہے؟ بھی بندہ مطلب کوئی اس حد کا ہوتی عیسیٰ جواب ہے. علیہ دے السلام گا. زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا وفات پا انہوں گئے نے ہوں، کہا کہ مرزا کوئی صاحب بندہ کی جو اس ذات کا کو کوئی جواب فرق دے نہیں گا، پڑتا. مرزا صاحب علیہ وہ السلام کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عیسیٰ کوئی علیہ بھی السلام بندہ فوت ہو گئے ہوں یا زندہ ہوں، عیسیٰ جو علیہ اس السلام کا وفات پا چکے ہوں یا حیات ہوں، کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی مرزا صاحب بندہ علیہ السلام نبی ہیں، نبی رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے سے یا وفات ہونے سے. مسیح موعود علیہ السلام کو، وہ نبی ہیں سچے، یا رہیں گے، وہ کوئی یا فرق نہیں پڑتا ان کو. یا تو انہوں نے چیلنج تو کر دی ہے، لیکن چیلنج کے ساتھ یہ بات لگا دی، اٹیچمنٹ کر دی کہ جو بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ گالیاں دے رہا ہے. اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. وہ کہتے ہیں کہ او وکیل اعلیٰ صاحب، درمیانے بات کرنے کار دو علامہ دریا، صاحب کو. حسینی انکل علامہ درمیانے صاحب کو کار بات کرنے دیں. دریا تختہ بندم کر دہی، باز میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. مجھے باندھ بوند کے دریا کے درمیان پھینک دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھنا کپڑے گیلے نہ ہوں، دامن گیلا نہ ہو.
تو حسینی انکل خدا کا واسطہ ہے علامہ صاحب کو بات کرنے دیں. معاندین احمدیت اور مخالفین احمدیت نے یہی فیصلہ کیا کہ اب چونکہ ہماری ہر بات ہی شاطمیت سمجھ لی جائے گی، اہانت سمجھ لی جائے گی، اس لیے وہ خاموش رہے. انہوں نے جواب کس میں دیا؟ 110% خاموشی میں. انہوں نے 110% خاموشی کو بھی گال او سن لو، وہ یہ تھوڑی بڑی مزیدار، مہربانی، یہ بڑی مزیدار وہ بات ہے. تھوڑی سن لو تھوڑی، مہربانی اللہ دا سن لو واسطہ سن لو. توانو اللہ دا وکیل واسطہ ہے وکیل وکیل اعلیٰ اعلیٰ صاحب. صاحب کی احمدیوں تقریر نے تقریر غیر بہت اچھی احمدیوں نے یہ کرتے ہیں، فیصلہ بات کیا، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. غیر وکیل احمدیوں نے اعلیٰ فیصلہ صاحب کیا تھوڑی کہ ہم مہربانی کوئی علامہ بھی صاحب جواب کو نہیں بات کرنے دیتے، دیں. ہم 110% خاموشی اختیار کرتے ہیں. احمدیوں نے تو کہا کہ وکیل یہ اعلیٰ صاحب 110% خاموشی جو ہے یہ بھی شاطمیت ہے. اب آپ بات کریں. جزاک اللہ. تو وکیل اعلیٰ صاحب تھوڑی مہربانی کرو علامہ صاحب نو جواب دین دیو. کرو تھوڑی کرو. مہربانی نہیں وکیل نہیں نہیں اعلیٰ نہیں صاحب. وکیل اعلیٰ صاحب نے تقریر بہت اچھی کی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس کا یہ جو تاثر دیا یہ بالکل جھوٹ، فریب اور مکر ہے. تقریر بہت اچھی. ہمیشہ ہی علامہ صاحب کے سامنے نا ایک آئینی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں وکیل اعلیٰ صاحب. نہیں علامہ نہیں، اور صاحب کے رحیل سامنے صاحب، آئینی رحیل دیوار بن صاحب جاتے ہیں. بات سنیں، یہ ساری رات آپ کے پاس ہے ماتم کرنے کے لیے. ابھی فی الحال جو ہم بات کریں وہ کر لیں، اس کے بعد میں چلا جاؤں زندہ گا. رہنے کی ادا کیوں ہے؟ کیا تم ایسا سکھاؤ کیوں گے ہے؟ ہمیں، تم تو خود مرگے مسلسل کی کھلی تصویر ہو. کر لو فضول جناب بات کرو گے، علامہ صاحب، 75 فضول علامہ دفعہ باتیں صاحب ایسا کرو، انہوں کیوں نے ہے؟ دائیں ماتم بائیں کیتا ہے. اوپر نیچے بعد دے مار علامہ گیا. صاحب، منو پتا ارے ساری اتنے بات علامہ صاحب مسلمان ایسا ہو کیوں گئے، ہے؟ ہیں؟ یزیدیت، ناسبیت، علامہ سویرے صاحب خانزیت کا سویرے ہمیشہ پرچم قرآن اٹھا لیے کر اسلام کی بات کرتے ہو. ہمیشہ میں نے وکیل ساری اعلیٰ رات نہ صاحب کر ماتم سکتے چلتا ہو، رہا الفاظ تھا. وہ تمہاری پھر بات میں نہیں ہمیشہ انہوں ہے. نے کیا، میں کہ یار یہ کیسٹ بند کر دیو نہ کرو ظلم. ہمیشہ نہ وکیل وکیل اعلیٰ صاحب اعلیٰ آپ صاحب کے نے سامنے اپنی ایک آئینی کیسٹ چلائیں، دیوار بن تسی کے کھڑے ہو نسخ جاتے تلو ہیں. جی اپنے آ جاؤ. اچھا، میں ایک ہمیشہ آخری ہی گل میں ایک علامہ صاحب، آخری گل بیان کر دوں، اس ہمیشہ کے بعد پھر چلو شروع کر ہمیشہ دیں. ہی وکیل اعلیٰ میری صاحب گل سنو، ہمیشہ ہی وکیل اعلیٰ صاحب آپ کے رات کا آگے ایک سفر ہے. آئینی میری دیوار گل بن کے سنو، کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے کو ٹائم ہو جانا. ہمیشہ ہی وکیل اعلیٰ صاحب ارے ہمیشہ ہی وکیل رحیل اعلیٰ ایک صاحب بات آپ اور کے کر آگے لیں دو. آئینی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتے ہیں. رحیل بھائی ایک بات اور کر لیں دو بچے. مجھے آخری بات کر کے پھر 10-15 منٹ کے لیے میں میوٹ ہو جاؤں گا. آپ جو مرضی بات کرنا یہاں پر مغرب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ساری رات والی بات ابھی سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو کر لینا. میں صرف ایک اور بات آخری بیان کر کے نا پھر آپ سے بریک لے لوں گا. ذرا سائی صاحب السلام میوٹ کر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم عامر صاحب، السلام. جی جی حسینی سن لو صاحب، آپ کو بھی یہاں جی پر ابھی وعلیکم. ماتم کی بات ہوئی، میں ایک لیکن آیت پڑھ لوں ہر قرآن کی ذی اجازت ہے؟ شعور سمجھنے والا سوچنے والا دیکھ سکتا ہے کہ ماتم احمدی کرتے ہیں یا غیر احمدی کرتے ہیں. میں کیا قرآن دیا معلوم 2 ہوا آیتیں نہ پڑھ لا صرف میں. یہ ماتم کرتے ہیں، نوحہ خانی کرتے ہیں، جا گھوڑے جی کے آپ نیچے سے، اوپر سے، پڑھو دائیں گے تو سے، بڑا بائیں اچھا سے، علم کے نیچے سے جاتے بڑا ہیں. اچھا لگے گا ارے قرآن. آگ پر چلتے ہو. اب وکیل ماتم اعلیٰ صاحب بولیں کرنا گے. تو غیر ہاں. اب احمدیوں وکیل کا اعلیٰ صاحب رواج بولیں ہے، گے آگے. یہ اب وکیل احمدی اعلیٰ نہیں صاحب بولیں کرتے. گے. ہم تو صابر ہیں، ان ٹونی صاحب اللہ گل صابرین. آخری کر لیں دو. آخری گل کر لیں. اب ماتم جو وکیل کہا نا، ماتم وہ نوحہ بعد تسی خانی، شامو تو شرام ہی شروع ہو یہ جو آپ پٹنا. کا مطلب ہے ساری شاہ دولا رات ولی کے چوہے اب وکیل غیر میرا احمدیوں کوئی میں ہیں. اعتراض نہیں. شام دی زان ویلے پٹن شروع ہوئی ہے تو اور سرگی تھی بندے پٹنا دا بابا تواڈے مقدراں چ، یہ نہ ہون تواڈے تو نہ ہو مقدراں جائے. چ، غیر احمدیاں دے مقدراں چ. ایک احمدی تے ایک منو الحمدللہ 2 آیتیں اسلام دا قرآن دیا پرچم پڑھ لیں دو. تھامے ہوئے نے. جی جی پڑھو پڑھو یہ پھر میں وکیل کروں. اعلیٰ پٹنا صاحب بولیں یہ گے. اعوذ تواڈا باللہ پڑھو مقدر تے جے، اپنے آپ چپ اپنا ہو جان چیک گے کر بندے. لو. اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ جی. باللہ من الشیطان الرجیم. وکیل اعلیٰ صاحب اب وکیل اعلیٰ صاحب بول پڑیں گے بیچ اعوذ میں. باللہ وکیل من اعلیٰ وکیل صاحب اعلیٰ اپنے صاحب پتہ لچ نہیں ان کے تلدے نے آگے. نا، تقریر کرنی ہے، حقیقت دا کوئی تعلق نہیں. اعوذ وکیل باللہ اعلیٰ من نو الشیطان الرجیم. وکیل اعلیٰ صاحب آئینی دیوار بن وَإِنَّهُ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لَتَنزِيلُ رَبِّ وکیل اعلیٰ صاحب آئینی دیوار بن کے الْعَالَمِينَ. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. نازل بِهِ الروح الامین. یہ روح الامین لے کر اترا ہے، امانت دار فرشتہ اترا ہے لے کر اس قرآن کو. مرزا صاحب کہتے ہیں جبریل نازل ہی نہیں ہو سکتا، مکہ کی وادی میں جبریل نازل ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت 2 بڑا منٹ بگاڑ بھی آ نہیں گیا نکال تھا. سکتے سن تو لیں، بات تو کا سن نام لیں، لے بات تو کر. کر. وہ بات 2 تو منٹ مکمل بھی کر نہیں لینے نکال دیں نا. سکتے.
2 मिनट भी नहीं निकाल सुल्तानुल सकते कलम मिर्जा साहब का नाम यार लेते बात हुए। तो मुकम्मल कर लेने दो, इमाम मेहदी 2 मसीह मिनट भी मौद नहीं निकाल सकते। पर वो इतराज बात तो करने मुकम्मल वाले नहीं कर लेने अगर दो। दीनी गैरत रखते हैं, अगर बलूगत की मंजिल ये मेरे को ख्याल है नहीं डीगर करते, वाले अगर शुरू वो होने लगे ना, ये तो बेगैरत शाम भी नहीं नहीं है, पड़ी। 2 तो मिनट अपना भी नहीं निकाल मसलक सकते। बयान करें, उसके बगैर 2 अपनी मिनट भी सूचने नहीं को निकाल लगाम सकते दें। मिर्जा साहब के नाम जो लिए हजरत बगैर। 2 अक़दस मिनट भी नहीं मसीह निकाल मऊद सकते। अलैहिस्सलाम ये पर इतराज करना ये चाहते निक्की हैं, वो डीगर है, मेरे को अपने ये शाम या जाना रूहानी नहीं हुई है। वल्दियत का खाना पुर करें। अगर नहीं पता तो अपने दोस्तों से पूछें, बड़ों से पूछ लें, किसी से पूछ लें। जो रूहानी वल्दियत का खाना पुर ना हो, इन्ना जो सारी रेलू रात कट्टा रोना है, हो, तो ये तो निक्की रेलू डीगर है। कट्टे को, रेलू कट्टे से हमदर्दी करें लेकिन उसको अहमियत मत दें, वो सदमे की हालत 2 में है। मिनट भी नहीं इनमें निकाल सकते मिर्जा दीनी साहब का नाम गैरत लिए नहीं है, बगैर। वो दीनी बेगैरत हो चुके हैं, अल्लाह। वो सदमे की हालत, रूहानी वल्दियत से महरूम है, लावारिस है, रूहानी यतीम है, इल्मी लावारिस है, इखलाकी तौर पर कंगाल हैं। फिर भी इन लोगों से हमदर्दी करें, इनको सदका खैरात में याद रखें, लेकिन इनको अहमियत दोस्त न दे। टोनी हजरत साहब, अक़दस टोनी मसीह साहब, मऊद अलैहिस्सलाम पर इतराज करने वाले अगर मर्द मैदान हैं तो अपने मसलक का सही सही तारुफ कराकर उसकी नुमाइंदगी करें। पानी पानी इस्लाम की पानी दा ठेकेदारी गिलास, उनके नहीं कबूल। पानी दा गिलास, ज्यादा 2 वाबी ते मिनट भी इस्लाम नहीं में निकाल जपे, सकते पानी मिर्जा दा साहब का घुट नाम पानी लिए दा बोले बगैर। चक्कर ही कोई नहीं। साहब, पानी दा घुट पर अल्लाह सबर देगा तुम। और सब ए अल्लाह वाबियां नु साहब, वाबी सबर करने वाले होंदे ते पानी दा घुट पर तो टोनी साहब अल्लाह सबर ना देने ना वाला ना है। ना ना वाबी नहीं। अल्लामा हजरत साहब, अक़दस मसीह मौद सारी हज़रत मिर्जा रात गुलाम ये अहमद पई है, कादियानी अलैहिस्सलातो ये वस्सलाम सारी दे उत्ते रात अगर पई है इतराज ते करना शाम भी नहीं पई अपनी अभी। रूहानी वल्दियत ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 200 ਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ मिर्जा साहब ने मैं तुम्हें दसना, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਹੁਣ मिनट तक टोनी साहब कोई वाली वारस है मैं ਤੁਹਾਡਾ? मेरी गल सुनो, मैं ते गुज़श्ता मिर्जा 200 साहब दा- साल पिछले हर भी गल- 1400 साल सारा मैं काम मिर्जा साहब दी तारीफ ਇਹ कर रहा टोनी फरार साहब। है, मुफिर है, तो ये दीनी बेगैरती का नाम है कि नाम तक ना ला सको। टोनी साहब, हिम्मत है, आओ एक एक करके आओ, मुकाबला करने हैं। पानी यार को बंदा आले दुआले को पानी नहीं पिया, तो पानी लस्सी दा गिलास पिया, दे दो। शिकंजी पिया, ये वाबी दा 2 मिनट कंसर्न भी नहीं नहीं होना निकाल चाहिए। सकते मिर्जा साहब का नाम जे लिए ਤੁਹਾਡੇ बगैर। अंदर 2 मिनट भी नहीं गैरत निकाल है, सकते। इल्म है, 2 अपने मिनट भी नहीं मसलक निकाल दा, सकते। अपने मकतबे फिक्र दा तारुफ कराओ, सही सही पूरे पिंड ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ रूहानी वल्दियत ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਐਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਐਸੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਪਿਆਈਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। अच्छा मैं पे कहना कि अल्लाह ताला तो सबर देगा। मैं सिर्फ एनी गल कीती है कि 2 अस्सी मिनट ते भी नहीं निकाल सकते मिर्जा मिर्जा साहब साहब का नाम लिए हम ये 2 अल्हम्दुलिल्लाह मिनट भी नहीं रब्बिल निकाल सकते। आलमीन, 2 मिनट भी नहीं निकाल अल्हम्दुलिल्लाह सकते। रब्बिल आलमीन। हुस्न यकजहती सब्रो वफा इर्तका, सब निज़ाम खिलाफत से मुमकिन हुआ। मुनकरीन खिलाफत से पूछो जरा, कैसे शम्सो कमर वो उनके सुभान ढलते अल्लाह, गए। वो सुभान आज अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफत हक्का इस्लामिया, खिलाफत राशिदा, खिलाफत अहमदिया की सूरत में जो बाद अज नबूवत रबूबियत का आला तरीन निज़ाम है अल्लाह ताला ने हमें दे रखा सारियां है। गल्लां करनगे, अहमदियों खिलाफत खुश मसीह दा खुश नाम नहीं हो लैणगे, जाओ चेक करना और तुसी जरा। खुशियां मनाओ कि अल्लाह तबारक ताला ने ये नेमत आज पूरे कायनात में अगर किसी को दे रखी है तो तुम्हें दे रखी है। तुम हंसो, खुशी मनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। और अलबत्ता ये सब्र से काम लो और इत्तेहाद बैनुल काफरीन के खारिज़दा आवारा कुत्तों की हर भौंक का जवाब पानी, देना पानी, जरूरी पानी, नहीं बल्कि मुज़िर है। उनको भौंकने दो, अगर उनमें कोई अहमियत होगी तो वो अपना मसलक मकतबा फिक्र तारुफ करवाएंगे, बताएंगे, वरना उनको माजूर समझकर उनको माफ कर दो। आमिर साहब आप मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं? ये क्या हो गया भाई? आमिर साहब आप मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं? अल्लामा साहब 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं मिर्जा साहब का नाम लिए बगैर। अल्लामा साहब 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते। ये जजा साहब के दादा अबू नात पढ़ रहे हैं। अल्लामा साहब 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते मिर्जा साहब का नाम लिए बगैर।
سے جو حکم آئے اس نے وہ کر دکھائے، اس نے وہ کر دکھائے، جو راز تھے بتائے، نعمت عطا یہی ہے، جو راز تھے بتائے، نعمت عطا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے، آنکھ اس کی دور بھی ہے، دل یار دل یار سے کری ہے، دل یار سے کری ہے، ہاتھوں میں شمع دی ہے، عینو ضیا یہی ہے، ہاتھوں میں شمع دی ہے، عینو ضیا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے، Like, wow. So I've been getting my lashes done since I was اچھا انیسا مجھے بھی موقع دے، میں بھی ایک نعت when I پڑھنا was جی like جی ضرور need me a few times in the game. میں نعت پڑھ دوں جی، اجازت ہے؟ ہاں جی پڑھیں چلیں جی اگر آپ ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب کی کوئی نعت پڑھ دیں اپنی آواز میں تو بڑی مہربانی ہوگی خلیفہ کوئی بھی نعت پڑھ دیں، ضروری مرزا صاحب کی تو نہیں ہوتا، تبھی نہیں، اگر سنائی کوئی میں مرزا صاحب کی نعت پڑھ دیں کیونکہ انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، صرف اس میں سے نقص ڈھونڈنے کے لیے کوئی نعت ہی سنا دیں مرزا چلے صاحب میں آپ کو نا ایک شعر جو ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کے مطلب کا، اور پھر میں اپنی نعت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ والا نہیں ہم نے سننا، وہ والا نہیں سننا ہم نے۔ نہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کے کہنا میں نے منع کیا تھا، شام وہ میں والا نہیں سننا۔ نہیں یہ ٹھیک ہے محمد کیا ہے پھر اس میں اتر برائی آئے کیا اور ہے؟ اس نے اکمل غلام دو احمد کو منٹ دیکھ بھی نہیں دکھا نکال دیا، سکتے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب میں نے نعت کہا سنیں، منٹ نہیں نکال سکتے، چلے چلے اب یہ نعت ابھی نعت سن لیں، ابھی نعت سن ایک لیں۔ منٹ، دو یہ منٹ کس بھی کا نہیں نکال سکتے عقیدہ ہے یار؟ آپ، 2 ایک منٹ بھی نہیں منٹ یار، نکال او سکتے مرزا یار صاحب ایک کا او نام منٹ، لے بغیر، خدا کے بندو نعت تو سن لو۔ 2 منٹ بھی یہ نہیں جو نکال آپ نے سکتے آپ۔ آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں یہ والا جو آپ نے شعر پڑھا ہے، یہ کس ہاں کا جی عقیدہ ہے؟ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس اسی پہلے کا پہلے عقیدہ جنہوں نے بیان کیا ہے۔ ہاں یار حسین یہ صاحب کسی ظہور سے ایک منٹ یہ مجھے اختیار ظہور کر احمد لو۔ صاحب ہیں، شاعر اچھا احمدیت ان کا نام ہے، اور یہ اچھا جو شعر تھا یہ البدر میں چھپا تھا مرزا صاحب کی زندگی میں، ان کو ان کی اچھا زندگی میں پیش کیا گیا تھا، خوش خط لکھا اچھا، ہوا، میں اور احمد مرزا رضا صاحب خان اپنے بریلوی ساتھ کا اسے شعر لے کے سنانا اپنے چاہتا حجرے ہوں۔ میں لے کر گئے یہ تھے، جو اور اتنی یہ ساری احمد رضا کہانیاں آپ خان نے خطبہ بتائی ہے، بریلوی کا الہامیہ، شعر بات تو سناؤں؟ سنو اب، بات تو سن لو، احمد رضا خان بریلوی کا اب شعر بات تو سناؤں؟ سن لو، اب بات تو سن لو۔ احمد وہ رضا بھی خان سنائے، اور بریلوی کا یہ شعر جو ہے سناؤں پھر میں آپ کو؟ فاضل وہ جل مرزا صاحب نے احمد فاضل رضا جل خان اعلیٰ بریلوی کا حضرت شعر بریلوی سناؤں میں رحمۃ آپ اللہ کو؟ علیہ کے شعر بھی قاضی سنائے کیوں نہیں؟
नेमत रजा खान मैं नात बरेलवी का पढ़ना शेर चाह रहा सुनाऊं था, मैं इन आपको? लोगों ने बीच में वो भी क्या सुनाए, देखे ना, वो सबर तो इनसे नहीं हो सकता मेरा ख्याल है। वो भी सुनाए, नात सुनने सुनने का सबर नहीं है इनके पास। और सुना लेने दे, फाजले जल का सुनाए जी शेर। जी 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 मैं सुनाता हूँ जी। मैं हुसैनी साहब मुजफ्फर वारसी साहब की एक नात है वो जी पेश जी, करना चाह रहा हूँ आपकी करें इजाजत से। करें बिस्मिल्लाह। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, हर जमाना सुन ले ये दुआए हादी, ला नबी आबादी, माशाअल्लाह। ला नबी आबादी, लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली न कोई लाने वाला, लहजाए खुदा में आपने सदा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। और ये काबिल गौर है हुसैनी साहब आपकी। चलो शाबाश, दिहाड़ी लग गई है आपकी, दिहाड़ी लग गई है आपकी, शाबाश दिहाड़ी लग गई है आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रईस साहब आराम आराम से चलते हैं। उनका मर्तबा कोई भी पाएगा ना लोगो, गौर से सुनिएगा जी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा ना लोगो, जिल्लिया बुरूजी अब कोई पैगंबर आएगा ना लोगो, जिल्लिया बुरूजी अब कोई पैगंबर आएगा ना लोगो, आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, हर जमाना सुन ले ये निवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तो चलो सब शाबाश, दिहाड़ी लग गई है, जज़ाकमुल्लाह, दिहाड़ी लग गई है। बहुत काज़मी साहब दिहाड़ी लग गई है आपकी, काज़मी साहब दिहाड़ी लग गई है आपकी। जी जी। ला नबी आबादी तो आपने कह दिया, लेकिन उसी मुंह से आप हज़रत ईसा को भी नीचे लेकर आते हैं। जिस मुंह से अभी ला नबी आपने कहा है ना, ला नबी आबादी, उसी मुंह से आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी नीचे आएंगे। लेकिन खलीफा भाई उसमें ये शेर नहीं है ना, कोई नया ना पुराना आएगा अब दोबारा, ये बात नबी ने फरमा दी, ला नबी आबादी, ये शेर नहीं है उसमें शामिल है? अगर उसी है मुंह से कहते हैं कि ईसा भी आएगा, है उसी तो मुंह पढ़ से के कहते हैं रहील भाई, जो नात लिखी है नहीं हुसैनी उसके साहब, अंदर तो नहीं है। नात या आखिरी शेर पे कहते हैं, दोबारा पढ़ देता हूँ। नहीं वो वाला शेर है। उनके बाद दिहाड़ी लग गई तेरी, मर्तबा काज़मी दिहाड़ी जो लग गई है। बताने लगे थे फाजले जल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, वो क्या शेर है वो सुनाए। रहील भाई एक दिहाड़ी लग गई है, मैंने कहा कोई वो सुनाने लगा था दिहाड़ी लग गई है, फाजले अजल का, वो क्या था? काज़मी दिहाड़ी लग गई है, अब जाओ। हैं? रहील भाई एक मिनट सर साहब, एक मिनट रहील जी, भाई, जी। मैं भी अहमदी हूँ, आप भी अहमदी हैं, तो मेरे भाई थोड़ा सा दूसरों को भी बात करने का ना। हुसैनी साहब आप अहमदी हैं? हैं जी? नहीं मैं मैं रहील साहब से बात कर रहा हूँ। रहील साहब ठीक है, आप भी अहमदी हैं, मैं भी अहमदी हूँ, मेरे भाई थोड़ा सा ना, जब कोई बात कर रहा हो बेशक गैर भी हो ना, उसको थोड़ा सा मौका दे दिया करे। तो रहील भाई आपने भी कुछ शेर सुनाना है उनका, तो सुना दें, वो जो बता रहे थे आप उन।
अच्छा कोई चलें शा, फिर ये अपने शातमियत साहब का को जो गाली लग गई है शातमियत यार। का जो बैट यार बल एक है तो ना, वकील इसमें आला खेलो, साहब को इसको पता छोड़ नहीं, दो, कोई काजमी शातमियत साहब नहीं। का भी वकील आला साहब बन गए हैं, काजमी साहब के भी वकील बन गए हैं, ये पता नहीं। हुसैनी अंकल अच्छा क्या हो गया आपको, हुसैनी अंकल? अच्छा खलीफा भाई, वो शेर उसमें नहीं है कि अब ना आएगा नया, ना कोई पुराना ना नया आए, वो वाला शेर नहीं है? ना है आएगा उसमें, नया मेरे ना मैं ख्याल सुना में देता हूँ, आएगा वो वाला भी पुराना। सुना देता हूँ, वो भी सुना देता हूँ। हाँ जी। उनके बाद ओ खुदा का वास्ता है, चला उनका जा ध्यान में रखोगे तेरी। मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, जिल्लिया बुरूजी अब कोई पैम्बर आएगा न लोगो, आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी। इसकी तो नहीं बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, मैंने ये कहा था अब देखे ना, जब नहीं, ये ये शेर शेर आपने आपको पसंद नहीं आया? वो जो शहर उसमें नहीं है वो तो डाला नहीं जा सकता, अगर है तो नहीं, ठीक वो है। उसमें डाले ना, अब आएगा ना कोई नया ए, ना नहीं, ये है पुराना, उसमें साई साहब, झाड़ दो, उसमें इसकी उन्होंने, दिहाड़ी लग गई है, इन्हें झाड़ दो। उसमें वो ला नबी आबादी का मजमून मुकम्मल ही नहीं नहीं नहीं, होता मेरा जब तक ये मकसद है दखल ये ना किया उन्होंने जाए। ये शेर लिखा है या नहीं लिखा, क्या कह रहे हैं ये समझ तो नहीं। इनसे पूछ रहे हैं कि नहीं, ये शेर इनसे नहीं है पूछ उसमें। रहा, मुजफ्फर वारसी की नज़म में ये है या नहीं है। नहीं, मैं तो मुजफ्फर वारसी से नहीं सुन रहा, मैं खलीफा वक़्त से सुन रहा हूँ। वो कोई भी सुनाए, उससे नहीं फर्क पड़ता, असल कलाम जिसका है उसमें नया कलाम दाखिल नहीं किया जा सकता, जो है। लुकमान अच्छा साहब, अच्छा, जी जी लुकमान साहब कौन से जी जी। खलीफा वक्त से सुन रहे हैं? काजमी है ये इसका नाम, काजमी ले, काजमी अच्छा ले, अच्छा, काजमी। काजमी साहब से सुन रहा हूँ। ठीक, उसमें वो ला नबी आबादी के जब ये मामला आता है ना, कोई मर्तबा नहीं पाएगा, ये हाँ जी। बात तो हम भी कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मर्तबा कोई नहीं भाई पाएगा। हम जो कहते हैं वो नज़म सुना दें, वहाँ बात तो उस नात की हो रही, नात पढ़ती बात खत्म हो गई। जिसने नात लिखी थी उसने अपने अंदाज से पे लिखी है, उन्होंने पढ़ दी है, बात खत्म हो गई। अब जो हाँ जी मसले मसाइल हैं कि क्या आपके मुसलमात हैं, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, उनकी बुनियाद क्या है, वो कहानी तो अलग चलती रहती है, वो चलाते रहे बेशक। जहाँ तक वो शेर हैं अकमल साहब के से बढ़कर अपनी शाह में मोहम्मद देखने, और जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादियाँ में, तो ये शेर काजी ज़हुरुद्दीन अकमल साहब एडिटर अल-फजल भी रहे हैं और मिर्ज़ा साहब के स्वाबी भी थे, और ये एक रवायत के मुताबिक उन्होंने सुनाए भी उनको मजलिस में, और उन्होंने पसंद भी फरमाया, तो इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है, ठीक है। जो भी शायर कहता है वो उसका खुद ही जिम्मेदार होता है कि वो क्या मजमून कहना चाहता है, क्या बात है उसमें हमें नाराज होने की क्या जरूरत है जी। और हुसैनी साहब उसके बारे में जी जी डिस्कशंस फिर मोहम्मद अली लाहौरी साहब के दरमियान और होती रही है, अच्छा, बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के दरमियान इस पे गुफ्तगू बाद में खुतो किताबत में, या जो अल फजल और क़याम सुलह, इनमें ये लोग बात करते रहे आपस में। तो उसके अंदर जो नुक्ते की बात है वो ये है कि जब मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने ये एतराज़ किया ना, तो उसके जवाब में जो हमने पढ़ा अल फजल में, वो ये पढ़ा कि काजी ज़हूर अकमल साहब जो थे उन्होंने ये बात क्लैरिफाई की कि ये शेर तो खुतबा इल्हामिया में जो मिर्जा साहब ने लिखा उसी है, मजमून को मंजूम किया, उसी मजमून को उन्होंने शेरों में लिख दिया। या तो इसके अंदर कौन सी बात है? फिर कोई ऐसी बुरी जवाबन बात ये भी नहीं। कहा गया कि या जिस दौर में ये शेर अल बदर में छपा था, या उस दौर में मोहम्मद अली लाहौरी साहब सेंट्रल पोजीशन रखते थे, या तब तो एतराज नहीं किया। या तो ये यकाया कितने सालों के बाद आज आपको एतराज क्यों याद आ गया? जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये अकीदा है। इस तरह की बातें जी जो जी हैं वो आ जाती हैं ओवर द टाइम, जो एतराज़ होने लगती हैं, एक वक्त तक एतराज़ नहीं होती, ऐसे ही है। एक बात की समझ नहीं आती, एक शेर को पसंद फरमाएं इनके मसीह मऊद, जी आज हम इनको पेश करें तो इनको उसे अपनाने में आर क्यों महसूस होती है?
یہ کوئی بھی سوال شعر لکھنے والے نے جو لکھ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اس سے راضی ہیں یا نہیں راضی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ نہیں، یہ سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ جب مرزا صاحب نے اس جی پہ داد دی ٹھیک ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، اور خوش خط لکھا ہوا ٹھیک ہے، جو وہ قطع تھا جی جی، وہ اپنے ساتھ اپنے حجرے میں بھی تشریف لے گئے اس کو بے لے کے، شک بے شک، ظاہر ہے وہ پسند آیا ہوگا تو پھر یہ نا جی جی، ایسے تھوڑی ہے۔ تو اب سوال صرف اتنا ہے، جتنے بھی جماعت احمدیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کہ اس شعر کو جھوم جھوم کے آپ صبح سے لے کے شام تک پڑھیں، آگے سے ہیں بڑھ کے اپنی شام میں، جی محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، جی، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ یہ کیوں نہیں پڑھتے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کو کسی نے نہیں پڑھا، اس نظم کو کسی نے نہیں پڑھا، حالانکہ البدر میں چھپی ہے، یہ مرزا صاحب کی زندگی میں چھپی ہے، ہاں جی، اس کو کسی نے کیوں نہیں پڑھ کے سنایا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے جماعت کو کام کرنا چاہیے، اور اس کو ابھی جو نظمیں پڑھنے والے ان کو دینا لکھا چاہیے کہ وہ گیا اس کو ہے، جھوم پڑھا جھوم کے گیا پڑھیں۔ ہے، دیکھیں پڑھا جاتا ہے، دیکھیں کاظمی صاحب، یہ جو شعر ہے نا، اس کے جو روحانی معنی ہیں، جو اس میں توحید ہے، جو محبت ہے، وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، وہ بے اس شک، لیے آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ جی یہ جو کچھ بھی ہے، اس کی ابتدا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی انتہا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرزا صاحب یعنی کا آگے سے وجود بڑھ بھی اس کے میں سے، اپنی شان میں آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے؟ یہ بات کس کی شان میں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، اس میں نہیں کون سا حرج ہے؟ نہیں، نہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یہ کون ہے جو دوسری دفعہ محمد آئے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جو پھر اتر آئے ہیں دوبارہ، مطلب پھر دوبارہ، یہ کون ہوئے؟ پھر ان کا نام بھی آگے آ گیا ہے، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، یہ کیا ہے؟ یہ آگے سے بڑھ کے اپنی شان میں کون ہو سکتا ہے؟ روحانیت ہی لے لیں، چلیں۔ رسول اللہ ہاں صلی جی، اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی بات کی ہو رہی ہے، انہی کی بات کی ہے نا۔ نہیں تو جو یہ کہا ہے کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، اس سے کیا مراد ہوئی؟ تو محمد ہی دیکھنے ہیں نا، کوئی غیر تو نہیں۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے سے بڑھ کے اپنی شان میں جو آئے ہیں کوئی وہ ہیں غیر مرزا ہو، غلام احمد قادیانی صاحب، جن کوئی کی غیر محمد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے شان ہے۔ کوئی ہے جی، غیر ہو تو اس کی نہیں، شان محمد رسول اللہ کی بتائیے آپ، کیسے؟ بتا دیں، محمد کا نام بار بار شعر میں یہی ہے، محمد رسول اللہ کے نام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو وہاں پر غلام احمد لکھا ہوا ہے، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، تو یہ بھی بیسیکلی غلام احمد، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محمد ہی لکھا ہوا ہے وہاں پہ، یہی سمجھ محمد رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شان ہے، وہی ہے، تو آپ مانتے ہیں نا پھر کہ روحانی جی طور جی، پر انہی کی مرزا شان انہی غلام کی احمد ہے۔ قادیانی صاحب جو ہیں وہ آگے سے بڑھ کے اپنی شان میں آئے ہیں، اور وہ محمد کا ہی ایک شان اعلیٰ شان والا جو ہے وہ اوتار ہے، یہ مانتے ہیں؟ ثانی بھائی، شان محمد رسول اللہ کی ہی بڑھ رہی ہے۔ ججا بھائی، کیسے؟ یار ایک دو مصرے ذہن میں آئے ہیں، جی جی، یہودی ہو یا ہندو، یہودی ہو یا ہندو، بودھ ہو یا سکھ ہو، چشتی ہو یا شبلی، یا ہو علی اشرف، کوئی بھی نبی اب نیا یا پرانا آئے گا نہ لوگو، مر چکے ہیں سارے، بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، ماشاءاللہ لا نبی ماشاءاللہ آبادی۔ ماشاءاللہ۔ یہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی نام لے لیندے نا، تو میں ماشاءاللہ، بہت خوش ہوا سی۔ جیسے عیسیٰ ہو یا جماعت موسیٰ، نے ہاں جی، تحریف کی یا قرآن یہ میں اور یا حدیث وہ میں، ہو، ایسے آج چودھری کوئی صاحب بھی نے حق نبی، ادا مر کر دیا، چکے ہیں سارے، مظفر بات وارثی صاحب یہ کی نظم بتا میں دی، تحریف کرنے میں، بلکہ ماشاءاللہ بہت مر ہے، چکے ہیں بہت ہے۔ سارے، بات یہ مکا دی، وہاں لا نبی آبادی، ماشاءاللہ۔ عیسیٰ لا سے دوبارہ نبی شروع کریں، آبادی۔ دوبارہ دوبارہ عیسیٰ سے شروع کریں، دوبارہ عیسیٰ سے شروع کریں، مکرر۔ عیسیٰ ہو یا موسیٰ، یہ ہو یا کہ وہ ہو، مر چکے ہیں سارے، بات یہ نبی نے کیا کہ سب مکا دی، وہاں لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ غلام احمد یہ بھی، پوری غلام احمد نظم بھی لکھ مر کے چکے دینا ہیں۔ ہمیں، طاہر صاحب کبھی پوری نظم لکھ کے اس دینا کے ہمیں، اندر ذرا، اس کے اندر ذرا وہ غلام احمد بھی ڈال دیں کہیں پہ۔ یہودی ہو یا ہندو، پوری نظم لکھیں بودھ جی، ہو پوری۔ یا سکھ ہو، چشتی یا ہو شبلی، یا ہو علی اشرف، کوئی بھی یا نبی ہو اب یا ہو نیا مرزا یا قادیانی، پرانا مر چکے ہیں سارے۔ آئے گا نہ لوگو، مر چکے ہیں سارے، بات یہ مکا دی، وہاں لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ زبردست زبردست۔
تحریف پہ تحریف ہو رہی ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات. بہتان لگانے والے تو لگاتے رہیں گے. میں نے تو کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے، اور لقمان سائی صاحب اور دوسرے سنو، اگر میں نے کسی کی نقل کی ہے تو وہ بھی بتا دو. یہودی ہو یا ہندو، بودھ ہو یا سکھ ہو، چشتی ہو یا شبلی، یا ہو علی اشرف، یا ہو کوئی بھی مرزا نبی قادیانی. نیا یا پرانا ہاں. آئے گا نہ لوگو، مر چکے ہیں سارے، بات ہی مکا دی، مخن لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. خلیفہ بھائی عیسیٰ یہاں ہو یا یہود موسیٰ، مر چکے ہیں سارے، بات یہ اور نبی یار اس نے کا نام لو کھل آپ، کے ہے بتا دی کہ لا نبی خلیفہ آبادی، خلیفہ نہ کہو. مخن لا نبی آبادی. آزمی صاحب اس یہاں یہود اور سکھ کاظمی نہیں، اور کاظبی. کاظبی صاحب کوئی اور چھوڑیں لمبی سی. کاظبی صاحب. کاظمی صاحب یہاں پہ نا یہود اور نصارہ سے مراد ان کے تمام انبیاء ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو طاہر جیسا ہم نے شعر پڑھا نا، یہود اور نصارہ والا اور ہندو اور سکھوں والا، ان میں جتنے بھی اتار آئے، جتنے بھی ان میں نبی آئے، جو بھی ہے وہ سب شامل نبی ہے اس میں. اوتار ہوتا ہے. وہ جو بھی لفظ قومی زبان ہے نا ان کی، بھائی وہ اپنی زبان میں اس کو جی ہاں، اتار کہیں جو کاظبی. بھی کہیں، نبی اوتار ہوتا نبی ہے. اتار ہوتا ہے. وہ اتار کاظبی ہوتا نبی اتار اتار ہوتا 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 ہے، ہے. نبی نبی ہوتا اتار ہوتا ہے، نبی ہے. اتار ہوتا ہے. ہوتا ہے. یہودی ہو یا جی ہندو، کاظبی. واہ بودھ واہ ہو واہ یا واہ، سکھ ہو، نبی اتار ہوتے چشتی ہیں. ہو یا شبلی، واہ 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 واہ. یا ہو علی اشرف، کوئی بھی نبی اب نیا یا پرانا آئے گا نہ لوگو، مر چکے ہیں سارے، بات یہ نبی نے کھل کے ہے بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. عیسیٰ ہو یا موسیٰ یا ہو ابراہیمی، اب کوئی نبی بھی آئے گا نہ لوگو، کہ مر چکے ہیں سارے، بات یہ نبی نے کھل کے ہے بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. طاہر صاحب مکادی کہا کریں، مکادی. 30 ہوں گے بات ہی جھوٹے. مکا دی، مخلا 30، نبی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، میں بھی اس میں آبادی، ایڈ کر دوں، یہ لا اگلا شعر نبی میرا ڈال دیتا ہوں. آبادی. 30 ہوں گے جھوٹے مسلمہ کذاب جیسے، 30 ہوں گے جھوٹے، یہ سننا ہی ذرا غور کرنا ہے. 30 ہوں گے جھوٹے، 30 ہوں گے جھوٹے نہیں یار وہ سر سے بولو نا، لعنتی سر مکذب. بنا نہیں. سنیں ابھی آنے لگا ہے، ابھی فلبتی ہونے لگا ہے بھائی، آپ کے سامنے بھی بننے لگا ہے. 30 ہوں گے جھوٹے لعنتی مکذب، بات یہ بتا دی، لا نبی آباد. وہ یار جس طریقے سے پڑھ رہے تھے نا، ترنم سے نہیں پڑھا آپ نے. ابھی آ رہا آپ ہے نے بھائی، ترنم آمد سے ہو نہیں رہی پڑھا، ہے، اس وجہ سے آمد ہو رہی نہیں ترنم سے نہیں پڑھا نا، اس وجہ سے کینسل ہے آپ کی بات. آمد ہو رہی ہے. سن تو لو یار، سن تو لو. 21واں ہے نمبر، خواب میں جو دیکھا مرزا صاحب کے مرید نے. لعنت ہے اس شخص پر جو دوسروں کے اکابر کا نام لے کر اس کی توہین کرے، اس کی پیدائش پر، اس کے مسلک پر، اس کے مذہب پر، اس کے جمنے پر، اس کی ہر سانس پر، اس کے مذہب پر، اس کی ایسی گندی تربیت کرنے والے تمام اکابرین پر لگاتار مسلسل اندھا دھند لعنت بے شمار، مسلسل اندھا دھند، لعنت بے شمار، بغیر کسی معذرت کے لگاتار کانوں سمیت تاڑ تاڑ کر دی. جی بسم اللہ.
लेना ताहर हमजा साहब नज़ीर साहब ने ना नज़ीर बिलाल साहब ने एक शेर लिखा है, फरमांदे ने हम में तो आ चुके हैं 30 दजाल 72 फिरकों ने ये बात भी बता दी ला नबी आबाद ਉਹ 30 ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਦਜਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਜੇ ਆਏ ਨੇ। माशाल्लाह। यानी साहब क्या